وقال تعالى في موضع آخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات اور جن مصائب سے دوچار ہے اور جس طرح کی آزمائشوں اور فتنوں میں مبتلا ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے ایک نئی زندگی کا اور ایک نئی فتح کا۔ جب کبھی ظالموں کا ظلم سر چڑھ کے بولنے لگتا ہے اور جب مصائب کے بادل ایسا گھیر لیتے ہیں کہ لگتا ہے چھٹنے والے نہیں ہیں، اور جب ظالم درندے لوگوں کی جان مال اور عزت بھی محفوظ نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایسے وقتوں میں یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس ظلم اور جبر کے دور کا خاتمہ ہونا ہی ہے، اور یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب فتح و کامرانی اور سربلندی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہیں دبایا جا رہا ہے اور جنہیں ستایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اور قدرت کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب مٹی میں کہیں ایک سمت پہ دبایا جاتا ہے پورے پریشر کے ساتھ، تو دوسرے سمت میں ابھار پیدا ہوتا ہے، مٹی اٹھتی ہے اور ادھر بلندی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طریقے سے حالات لا کر کے پہلے آزمائش کے ذریعہ سے چھٹائی شروع کرتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اور یہ دکھاتا ہے لوگوں کو، اللہ کو تو سب معلوم ہی ہے، وہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ لوگ کس حال میں ہیں اور لوگوں کی اصلیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، کیونکہ برا وقت ایک ایسا جادو ہے جس میں اچھے اچھے کی قلعی کھل جایا کرتی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس میں فرمایا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ رب العزت جس حال میں لوگ ہیں اس پر انہیں چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، اللہ اس حال پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا جو جیسے چاہے چلتا رہے، جو جیسے چاہے مستی کرتا رہے، جو جس طرح سے چاہے زندگی گزارتا رہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، کوئی پکڑ، کوئی ابتلا نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ یہ حالات لا کر کے کیا کرتا ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون خبیث الباطن ہے، کون صحیح مزاج کا ہے، کون حق و صداقت کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور کرتا ہے، کس کا دل صحیح ہے اور کس کا دل گندا ہے،
ساری چیزیں کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ جایا کرتی ہیں اور پتہ چل جایا کرتا ہے کہ کون واقعی مومن ہے، کون منافق ہے۔ اگر یہ برا وقت نہ آئے تو غیروں میں چھپے ہوئے اپنے لوگ اور اپنے میں چھپے ہوئے غیر لوگ یہ کبھی پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے، جیسے اس وقت میں کھلتا جا رہا ہے، جیسے اس وقت میں دکھتا جا رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے جو ہمارے اور آپ کے چھوٹ بھائیوے نیتے اور یہ سب ہمدرد بنے ہوئے تھے اور کچھ درباری لوگ تھے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کی کلئی کھلتی چلی جا رہی ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، لوگوں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے، اور جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو پھر یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، اور جب آزمائشیں اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں اور جب اذیت ناکی، خوفناکی اور پریشانی یہ ڈیرے ڈال کر کے رہ لیتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ اب ختم ہونے والی نہیں ہے، تب مدد خداوندی اترتی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، کسی کو آزمایا نہیں جائے گا، کسی کو پرکھا نہیں جائے گا۔ سونے سے کوئی زیور جب ہی تیار ہوتا ہے جب اسے بھٹی پہ تپایا جاتا ہے، جب اسے چیک کیا جاتا ہے، تب اس کا کھرا اور کھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب اسے چیک کر کے کچھ بنایا جاتا ہے تو وہ کانوں کی اور اسی طریقے سے تاجوں کی زینت بنتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی افق پہ نکھرنا ہے اور چمکنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اپنی سلطنت کا لوہا منوانا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دنیا میں حیثیت کو بنوانا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ فرما رہا ہے ان حالات سے ہم گزار کر کے دیکھیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یوں ہی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر جو حالات پیش آئے ہیں وہ ابھی تمہارے حالات نہیں ہوئے ہیں، ان کے حالات کیا ہوئے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ انہیں سختیوں نے، انہیں محتاجیوں نے، فقر فاقہ نے، پریشانیوں نے ایسا پکڑا کہ وہ جھجوڑ کر کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور پیغمبر بھی اور جو مومن تھے وہ بھی یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کو تو معلوم ہی ہے کہ مدد آئے گی، پھر پیغمبر بھی کیوں کہنے لگے؟ جواب بھی ظاہر ہے، ہم کو اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 11 بجے کھانا ملے گا، سب کو معلوم ہے کہ 11 بجے ایک دم ٹائم فکس ہے، کھانا ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس روز بھوک زیادہ لگتی ہے اور تیز سے لگ جاتی ہے تو ہم اور آپ کیا کہنے لگتے ہیں؟ معلوم نہیں کب سے بٹنا شروع ہوگا، معلوم ہے کہ بٹنا شروع ہوگا اور یقینی ہے کہ ملے گا، اور یہ بھی تقریباً یقین ہے کہ اپنے ٹائم ہی پہ ملے گا، لیکن جب اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو اس طرح کی بات ہو ہی جاتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ماننے والے یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرما رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ جب یہ حالات پیش آئیں اور جب اس طرح کی پریشانیاں گھیر لیں اور جب یہ لگے کہ یہ گھٹا ٹوپ جو بادل ہے مصائب کے، آلام کے، پریشانیوں کے، وہ اب برس رہے ہیں، بند نہیں ہوں گے، اور یہ لگے کہ اب یہ مصیبتیں چھٹنے والی اور ہٹنے والی نہیں ہیں، تب یہ سمجھیے کہ یہ کسی بڑی فتح کا پیش خیمہ ہے، تب یہ سمجھیے کہ اب کوئی آسانی آنے والی ہے، تب یہ سمجھیے کہ اب کوئی خوشی ملنے والی ہے، تب یہ سمجھیں کہ اب یہ کوئی پریشانی ختم ہو کر کے کوئی خاص اچھائی ہمیں اور آپ کو میسر ہونے والی ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد جب اعلان نبوت کیا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت مقداد، حضرت سہیب، حضرت بلال، یہ چند افراد ہیں، باقی مکہ میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے اوپر گھیرے اور ڈیرے ڈالے گئے ہیں، ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کی پوری کوشش جاری ہے۔ یہ تو آپ کے چچا ابو طالب ہیں کہ یہ کاہنی دیوار بن کر کے آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائدہ مل رہا ہے اپنے خاندان کی وجہ سے کہ ان کا خاندان ان کا دفاع کر رہا ہے، باقی اور جو لوگ ہیں وہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ تو ظلم سہتے سہتے شہید کر دی گئی۔ ابو جہل مردود نے نیزہ اور برچھا مارا، آپ کی شرمگاہ میں جا کر کے لگا اور آپ شہید ہو گئی۔ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جتنے اور ہیں ان کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور کفار ان کو اتنا ستاتے ہیں کہ جو کہلوانا چاہتے ہیں مجبوراً یہ کہہ دیتے ہیں، نامناسب کلمات ان سے کہلواتے ہیں۔ صرف حضرت بلال ہی ایک ایسے ہیں جو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر حال میں یہی کہتے ہیں احد احد، میرا رب ایک ہے دوسرا کوئی نہیں ہے، ہر حال میں یہی کہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لا چکے ہیں تو اس سے پھرنے کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے، جان دے سکتے ہیں اور جان گوا سکتے ہیں لیکن واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، گلے میں پٹے ڈال کر کے اوباشوں کے گنڈوں کے حوالے کیا جاتا ہے، لڑکوں کو دے دیا جاتا ہے، مکہ کی تپتی ہوئی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایک ایسے شخص کو جو صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، ایک ایسے شخص کو جو صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پیغمبر مانتا ہے۔ اس طریقے سے سزا پہ سزا جاری ہے، اور آپ کا آقا امیہ ابن خلف یہ تو اور زیادہ ظلم کرتا ہے، آپ کو باہر نکالتا ہے۔ مکہ کی وہ گرمی جو آج بھی بڑی سخت پڑتی ہے، اور اس زمانے میں گرمی کا حال یہ ہوتا تھا کہ مکہ میں جو گرم پتھر ہوتے تھے لوگ اس کو دودھ میں ڈال دیتے تھے تو ان کا دودھ کھول جایا کرتا تھا، پینے کے لائق ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی گرم وہ ریت ہوتی تھی اور وہ پتھریلی زمین ہوتی تھی، اس پہ لٹا کر کے ان کو چھوڑ دیتا تھا، اور اوپر سے پتھر کی چٹان بھی رکھ دی جاتی تھی، اوپر سے پتھر بھی رکھ دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتا تھا اسی حالت میں تیری موت ہونی ہے، یا تو پھر تو یہ کہہ دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا تو اقرار نہیں کرتا ہے۔ اگر تو یہ کہتا ہے تو تجھے ظلم سے نجات ملے گی، اور اگر تو یہ نہیں کہتا ہے تو تجھے ظلم سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ ہم اسی حالت میں تیرا جنازہ اٹھوائیں گے، تو بدل جا اور اپنے موقف سے واپس چلا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہ ظلم اور یہ ستم مسکرا کر کے جھیل رہے ہیں۔ حبش کا ایک بلال تھا جو پے کرے جمال تھا، بڑا ہی با کمال تھا، لیکن ستم کی ڈھال تھا، جفا کے ہاتھ کٹ گئے، بدن کے زخم پک گئے، لیکن رہی صدا یہی نبی 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 نبی، دوسری کوئی صدا نہیں ہے۔ یہی اعلان کرتے ہیں احد احد، معبود تو ایک ہے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور امیہ سے کہتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے اس سے زیادہ کوئی جملہ برا لگتا ہے تو میں وہ بھی استعمال کر کے دکھا دیتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب میں احد کہتا ہوں تو تیرے سینے پہ چوٹ لگتی ہے، اس لیے کل بھی وہ میرا احد تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، پھرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جب ظلم کی یہ انتہا کو پہنچ گئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے خرید کر کے آپ کو آزادی دلوائی۔ یہ پہلی آسانی ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کے جور اور جبر اور تشدد سے ظلم سے نجات ملی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت، جس کے بارے میں اللہ قرآن سورہ اللیل میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، یعنی صدیق اکبر، اسے جہنم سے بچایا جائے گا، انہیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے
کرنے کے لیے جو اپنا مال ایسی جگہوں پہ لگاتا ہے، بلال کو آزاد کرواتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، اور اس کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا جو اس نے چکایا ہو، بلکہ انہوں نے خود احسان اور دوسرے کے ساتھ اچھائی کی ہے، اس لیے ان کا بدلہ کہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ رب کی رضا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اتنا نوازیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان کو راضی کیا جائے گا۔ رضا کا پروانہ اللہ اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ صدیق اکبر کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کی وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہوا اور یہ جبر کا ایک دور ختم ہوا، لیکن اب بھی جب کفار مکہ موقع پاتے ہیں تو اپنی ظلم کی چکی چلاتے ہیں، اب بھی جب موقع پاتے ہیں تو ظلم کی چکی میں صحابہ کرام کو پیسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑے جلال الدین خان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچ کر کے نہیں نکلے ہیں، ان کو بھی ستایا گیا ہے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی، اور سب سے بڑے غیور اور باحیا اور سب سے بڑے مالدار حاتم طائی کی کمر پہ لات مارنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ان کا چچا الٹے لٹکایا کرتا تھا اور انہیں دھوؤں سے ستایا جاتا تھا۔ کون ہے جسے چھوڑا گیا ہے؟ لیکن پھر ہجرت کا حکم ملتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، صحابہ کرام ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہی بلال حبشی ہیں جن کو ستایا جا رہا ہے وہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ان ظالموں کا ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہ آج بھی پیچھا کرنے کے چکر میں ہے، یہ آج بھی اسی فراق میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو پکڑا جائے، ستایا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، کس طریقے سے ان کے یہ بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پہ بین لگایا جائے، کس طریقے سے ان کے بڑھتے ہوئے تم تراک اور شان و شوکت کو توڑ دیا جائے، کس طریقے سے جیسے یہ چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں بڑی شان سے رہتے ہیں، کیسے ان کو دبایا جائے، کیسے ختم کیا جائے۔ مکہ کے ذریعے سے سازشیں چلتی رہی ہیں تاکہ 1000 کا لشکر مکہ سے روانہ ہوتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی سے لشکر سے ٹکرانے کے لیے۔ ادھر 1000 ہے، ادھر 313 ہے، جس میں سے حضرت مقداد گھوڑے پہ سوار ہے، 2 گھوڑا ہے، کچھ تلواریں ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلا ہے، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ بھی نہیں ہے، ادھر 313 ہے۔ ادھر کفار مکہ نکل رہے ہیں پوری 1000 کی جمعیت کے ساتھ، جس میں گھرو گھنٹا ابو جہل بھی ہے، امیہ ابن خلف بھی ہے، اور دوسرے بڑے بڑے لیڈر اور سرغنہ بھی ہے، اور یہ کہتے ہوئے چلتے ہیں یہ معمولی لوگ ہیں، ابھی پیس کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں ان کو رگڑ کر کے ختم کر لیا جائے گا، اس کے بعد 3 دن بدر میں ہم لوگ ٹھہریں گے، پھر اس کے بعد پکوان پکائیں گے، پھر کھائیں گے اور عیاشی کریں گے، پھر شراب پی جائے گی، اور گانے اور بجانے والیاں ساتھ میں تھیں جو دب کی تال پہ بجا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ فتح ہوگی تو ہم لوگ یہاں عیاشی کریں گے۔ سب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آ رہے نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے لائے جا رہے ہیں۔ پھر 313 کا جب سامنا ہوتا ہے اور وہی حضرت بلال ہے جن کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا تھا، پیسنے والا امیہ ابن خلف ہے، وہ بھی آج آیا ہوا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے کس کا؟ اسی غلام کا جسے وہ ستا رہا تھا، اسی غلام کا جسے وہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا رہا تھا، اسی غلام کا جس کے اوپر وہ پتھر رکھتا تھا، اسی غلام کا جسے وہ عرب کی گرمی میں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر کے تڑپا کے مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب سامنا ہوتا ہے حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ سامنے امیہ ابن خلف ہے، آپ کا جوش بڑھ جاتا ہے اور فرماتے ہیں اگر یہ کمینہ آج بچ گیا تو بلال بچنے والا نہیں ہے، یہ کمینہ بچا تو میں بچ کے جانے والا نہیں ہوں، یہ کہہ کر کے شیر کی طرح دہاڑتے اور جھپٹتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج کل کا غلام، آج کا بلال امیہ ابن خلف کو ایک ہی وار میں ڈھیر کرتا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو شہنشاہ تھا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو آقا تھا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو سرغنہ تھا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو بڑا لیڈر تھا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو عیاشی کرنے کے چکر میں نکلا تھا اور بدر میں آ کر کے جشن منانے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جشن منائیں گے دنیا دیکھے گی، یہاں جشن منائیں گے ہمارا چرچا ہوگا، یہاں ہم فتح پائیں گے، ہماری دھاک بیٹھے گی، کوئی ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پٹک کر کے ذبح کرتے ہیں اور اس آقا کو کام تمام کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے بلال تم خوش ہو جاؤ، یہ تو تمہارے لیے بڑی مبارک سعادت کی بات ہے، تم نے تو اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ پھر ابو جہل نظر آتا ہے، اس کے اوپر 2 معمولی بچے جھپٹتے ہیں، معاذ ابن افرا، معوذ ابن افرا، دونوں بچے جھپٹ کر کے اسے سواری سے نیچے گراتے ہیں، اس کا کام تمام کرنے کو ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھتے ہیں اور اس کے گلے پہ اپنا
قدم رکھتے ہیں وہ کہتا ہے کاش کہ ان کسانوں کے بچوں نے مجھے نہ مارا ہوتا، کسی اور نے مارا ہوتا تو میری عزت اتنی زیادہ نہ گرتی. یہ کسان کے بچے ہیں، انہوں نے اتنے بڑے لیڈر کو مار دیا ہے، اس لیے میری ذلت اور زیادہ ہو گئی ہے. صدیق اکبر نے اس کے گلے پہ پیر رکھا اور ذبح کرنے کا ارادہ کیا. آخری ہچکی لینے سے پہلے کہتا ہے تم نے بڑی گہرا قدر جگہ اپنا پاؤں رکھا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں تیرا انجام یہی ہونے والا ہے، اور اس کا کام تمام کرتے ہیں وہ جو لوگ اپنے کو لیڈر سمجھتے تھے، وہ جو اپنے کو سرغنہ سمجھتے تھے، جو وقت کے اپنے کو فرعون سمجھتے تھے، جو وقت کے اپنے کو حامان سمجھتے تھے، جن کا خیال یہ تھا ان کو دبا لیا جائے گا، جن کا خیال یہ تھا ان کو دبا کر کے ختم کیا جائے گا، جن کا خیال یہ تھا ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، جن کا خیال یہ تھا ان کو پیش کر کے ختم کر دیا جائے گا، آج وہ مارے مارے پھر رہے ہیں. آج ان کے سرغناؤں کو پکڑ کر کے ذبح کیا جا رہا ہے، اور جو بچے ہیں وہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. لوگ حواس باختہ ہیں. 1000 کا لشکر جو 313 سے ٹکرانے آیا تھا، 313 نے مل کر کے ایسا ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلایا کہ لوٹ کر کے کوئی آنے کے لائق نہیں رہا. کل 313 تھے تو لرزتا تھا جہاں، آج اربوں میں ہے تو گنتی نہیں کوئی. پھر وہی بلال ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ پہنچتے ہیں، کعبہ پہ چڑھ کر کے اذان دیتے ہیں، کعبہ پہ چڑھ کر کے وہیں اذان دے رہے ہیں جہاں کے بغل میں آپ کو ستایا جا رہا تھا اور آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا. سننے والے جب اذان سنتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اچھا ہوا میرے باپ پہلے ہی مر گئے تھے، اس جیسے کی اذان سننی نہیں پڑی. اور کوئی کہتا ہے کاش کہ میں بھی مر گیا ہوتا تو اس کی اذان میرے کانوں میں نہ پڑتی. آج وہ دانت پیس رہے ہیں لیکن بلال ان کے سر پہ نہیں، کعبہ پہ کھڑا ہوا ہے جسے وہ ستا رہے تھے، جسے وہ تڑپا رہے تھے، جسے وہ لچکا رہے تھے، جسے وہ زمین دوز کرنے کی فکر میں تھے. آج اللہ نے اسے غلبہ عطا فرمایا ہے. میرا رب ہمیشہ یہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر سے کام لو، ایک دوسرے کے صبر کی تلقین کرو، اور جب سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ کر کے رہو. پیروں میں ثبات آنا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی دشمن آگ دکھائے تو دبنا شروع کر دو اور ڈرنا شروع کر دو. ڈرنا ہے تو اسی رب سے، جھکنا ہے تو اسی کے سامنے. کوئی مائی کا لال آ جائے یہ سمجھیے کہ یہ ظالم ہے جنہیں کچھ وقتوں کے لیے چھوٹ دی گئی ہے. اللہ چھوٹ دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ غفلت نہیں برتتا ہے، اللہ غافل نہیں ہوتا ہے، اللہ بے خبر نہیں رہتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں لگتا ہے اللہ غافل بیٹھا ہے، اللہ غافل نہیں ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ کافر یہ نہ سمجھے، یہ پرائم منسٹر یہ نہ سمجھے، یہ گرہ منتری یہ نہ سمجھے، یہاں بیٹھے ہوئے ٹکلے یہ نہ سمجھے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ کافر یہ نہ سمجھے، یہ گنڈے یہ نہ سمجھے، یہ بدماش یہ نہ سمجھے، یہ اوباش یہ نہ سمجھے. أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ کہ ہم جو انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ہم تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اور جرائم کریں، وہ اور کرائم کریں، وہ اور بدماشیاں کریں، وہ یونیورسٹی کو تباہ کریں، وہ مدرسے پہ چھاپا ماریں، وہ ادھر ادھر اپنی خرافات کریں. چھوڑنے کے بعد پھر ہم پکڑتے ہیں، اور جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. اگر مالک کتے کے گلے میں پٹا ڈال کر کے اسے تھوڑا سا ٹہلنے دیتا ہے تو کیا کتا اس کے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ چھوٹ جائے، کیونکہ مالک پھر بھی انسان ہے، کتا پھر بھی کتا ہے. پٹا ٹوٹ سکتا ہے، ہاتھوں سے چھوٹ سکتا ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے جس نے ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر کے تھوڑا سا چھوٹ دے دی ہے. یہ سمجھتے ہم ٹہل رہے ہیں، ٹہل نہیں رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. اللہ نے عمر دی تو ہم سب دیکھ کر کے جائیں گے. ان کی زندگی کو پلٹا جائے گا اور ایک نیا انقلاب جو کہیں سے شروع ہوا ہے وہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اللہ انہیں ثابت قدم فرمائے، اللہ انہیں استقلال نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو جمنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ سے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو آج عیاشیوں میں مست ہے، جو ہر دم فائٹر کھیلتے ہیں، جو پب جی کھیلتے ہیں، جو کیرم میں 24 گھنٹے گزارتے ہیں، شہروں کے نوجوان تو جاگ رہے ہیں، انہیں پتا ہے وہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں. دیہاتوں میں وہی کیرم ہے، دیہاتوں میں وہی لوڈو ہے، دیہاتوں میں وہی فری فائر گیم ہے، وہی پب جی گیم ہے. میرے نوجوانوں تم اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ عیاشیاں کرو. میرے نوجوانوں تمہیں اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے کہ خرمستیاں کرو. میرے نوجوانوں تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں دعا کیا ہے کہ کھاؤ
کھاؤ اور پیو اور مستی کرو، یہ تو کفار کا شیوا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، جنہیں ہمیں نے کافر بنایا ہے، جو یہ کافر ہے، یہ کھاتے اور پیتے ہیں، یہ عیاشی اور مستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ نے کافروں کی صفت بیان کی ہے۔ یہ ہمارا حال کب سے ہو گیا ہے؟ نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ روزے سے کوئی مطلب ہے، نہ زکات سے کوئی مطلب ہے، نہ دعا درود سے کوئی مطلب ہے، نہ دشمنوں سے آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یہ ڈر نکالیے، رب حقیقی کے ڈر پیدا کیجیے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین۔ اللہ فرماتا ہے ان دنیا والوں سے ڈرتے ہو، ان نیتاؤں سے ڈرتے ہو، ان گنڈوں سے ڈرتے ہو، اللہ زیادہ ڈرنے کے لائق ہے۔ اگر مومن ہو تو اس سے ڈرو۔ جب اس کا ڈر بیٹھتا ہے سب کا ڈر نکل جاتا ہے، اس لیے اس کے ڈر بیٹھائیے، جمنے کی صلاحیت پیدا کیجیے، مناسب تدبیر اختیار کیجیے۔ بول سکتے ہیں بولیے، لکھ سکتے ہیں لکھیے، سامنے آ سکتے ہیں آئیے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے کہا تھا 2 رکعت پڑھیے، اور ایک مضبوط جو ہمارے پاس اسلحہ ہے، دعاؤں کا اسلحہ، اسے استعمال کیجیے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے، پورے قوم کے لیے اور وطن عزیز کے لیے۔ یقین مانیے مرنے سے پہلے مجھے اللہ کی ذات سے پورا امید ہے ایک نیا انقلاب دیکھ کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ شرط یہ ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور بدلنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا انقلاب لانے کے لیے انقلابی شخصیت کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے طے کریں انشاءاللہ تعالی آج سے اپنی زندگی میں ایک نیا انقلاب لائیں گے اور کچھ کرنے کے لیے سوچیں گے اور سوچ کر کے قدم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ راہیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں اور کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایک نیا انقلاب لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر محاذ پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔